پھر جب مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، ہمارے تقریباً 20-21 دن تھے، اور پہلے 5 دن ہمارے جو تھے وہ مکہ کے اندر تھے۔ ہم نے یہاں سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، وہاں مکہ کے اندر پہنچے، وہاں جا کر عمرہ کیا، 5 دن وہاں گزارے۔ الحمدللہ ہم نے 3 عمرے پہلے کر لیے ان 5 دنوں کے اندر۔ پہلا عمرہ پاکستان سے ہم احرام باندھ کر گئے تھے، دوسرا عمرہ ہم نے طائف کی طرف سفر کیا، اور جب ہم طائف کے اندر گئے، یقین کریں انسان کے آنسو نہیں تھمتے تھے کہ ہم نے وہ سفر تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر بس پر کیا، تیز رفتار بس تھی ہمیں لے کر گئی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی خاطر وہ 10 دن سفر کیا تھا۔ وہ پہاڑوں کے سفر، وہ صحرا، وہ ریگستان، ان کا سفر کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کی دعوت کے لیے جو آج ہمیں منبر و محراب پہ آسانی کے ساتھ مل گیا ہے، اللہ کے نبی نے وہ 10 دنوں میں سفر کیا تھا۔ اور حضور جب وہاں طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے، 3 دن تک رکے رہے، ان کے سرداروں کو پیغام حق سناتے رہے، انہوں نے حضور کی بات نہ مانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طائف کے سرداروں میری بات نہیں مانی، تم نے میری بات کا انکار کیا ہے، اتنی میری لاج رکھ لینا کہ مکے کے سرداروں کو نہ بتانا کہ ہم نے اس پیغام کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مکے کے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں روکیں، بلکہ انہوں نے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا۔ حضور کو وہ اوباش لڑکے پتھر مارتے تھے، میرے نبی کے قدم مبارک متورم ہو گئے، حضور کے قدموں کو خون بھر گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جبریل امین آئے، وہ منظر بھی ہم نے دیکھا، وہ مقام، وہ جگہ دیکھی جہاں پہ جبریل امین نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں طائف کو لوگوں کو میں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ ان کی نسلوں سے نور ایمان پیدا کرے گا اور مسلمانوں کو پیدا کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ دعا کی برکت تھی کہ محمد بن قاسم جیسا فاتح سندھ اللہ نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کی وجہ سے کتنا اسلام کو پھیلایا۔ وہ باغ بھی ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتھر مارتے تھے، حضور بے ہوش ہو کر اس باغ کے اندر، جو ربیہ کا باغ تھا، ربیہ مسلمان نہیں تھا، اس کے باغ کے اندر حضور نے وہاں جا کر آرام کیا۔ وہاں اداس نامی ایک غلام آیا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب وہ انگور اور کھجور پیش کیے تو حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو اس نے کہا یہ تو وہ کلمہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون پڑھا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعوت دین دی، پھر اس نے دین قبول کیا۔ پھر آگے جن آئے، ان جنہوں نے جس مقام پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، وہ نظارے بھی دیکھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑے بڑے نظارے دیکھے۔ وہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو لائبریری ہے وہ دیکھی، ان کی مسجد کے اندر وہاں 2 رکعت نوافل بھی پڑھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہ سفر بہت ہی خوبصورت سفر تھا۔ 5 دن ہم نے مکہ میں گزارے۔